بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیک ٹو پاکستان کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات بلا شک و شبہ دنیا کے حسین ترین علاقوں میں شمار کیے جا سکتے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا جا بجا خوبصورت نظاروں، سرسبز شاداب وادیوں، بلند و بالا پہاڑوں، حسین آبشاروں اور ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشموں سے مزین نظر آتا ہے۔ اسی خوبصورت صوبے کے ایک خوبصورت ترین مقام کا تعارف آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو وطن عزیز کے جس حسین ترین خطے کی سیر کروانے جا رہے ہیں وہ ہے وادی کمراٹ۔ وادی کمراٹ، جسے بلا مبالغہ پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے، اسلام آباد سے تقریباً 384 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع صوبہ خیبر پختونخوا کی ایک دلکش وادی ہے۔ یہ وادی مختلف پہاڑوں میں گھری ہوئی ایک سرسبز و شاداب اور دلنشیں سیاحتی مقام ہے۔ ایک حالیہ سروے کے مطابق معروف سیاحتی مقام کالام کے مغرب میں واقع وادی کمراٹ خیبر پختونخوا کا حسین ترین، جبکہ بحیثیت مجموعی وطن عزیز کا دوسرا خوبصورت ترین سیاحتی مقام ہے۔ وادی کمراٹ تک رسائی کے لیے سوات موٹر وے کے ذریعے چک درہ دیر لوئر تک آسان راستہ ہے۔ چک درہ پہنچنے کے بعد دو بنیادی راستوں سے وادی کمراٹ کی جانب سفر کیا جا سکتا ہے۔ پہلا اور سب سے مختصر راستہ دیر روڈ کا ہے۔ یہ سڑک لوئر دیر اور دیر بالا دونوں سے ہو کے گزرتی ہے۔ ایک اور راستہ بھی وادی کی جانب جاتا ہے، لیکن وہ راستہ خاصا طویل ہے۔ وادی کمراٹ اور اسلام آباد کا درمیانی فاصلہ یوں تو تقریباً لاہور اور اسلام آباد کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے، لیکن یہ راستہ اس قدر دشوار گزار ہے کہ یہ 4 یا 5 گھنٹوں کے برابر فاصلہ کم از کم 11 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ یہ راستہ بہت دشوار گزار سہی، لیکن سارے سفر میں ساتھ ساتھ بہنے والا دریائے پنچگڑا اور دیودار کے جنگلات سے اٹھنے والی مہک سیاحوں کو مسحور کر دینے کے لیے کافی ہے۔ دیر بالا تک سڑک پختہ اور سفر آسان ہے۔ یہاں سے اگلے پڑاؤ شرنگل تک موبائل سروس ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ شرنگل اس علاقے کا اہم تجارتی مرکز بھی ہے اور یہاں مقامی آبادی نے سیاحوں کے لیے بہت سے ہوٹلز بھی بنا رکھے ہیں۔ شرنگل کی اہم ترین پہچان یہاں موجود بے نظیر بھٹو شرنگل یونیورسٹی ہے، جو نہایت متاثر کن طرز تعمیر کی حامل ایک خوبصورت عمارت ہے، جہاں اپر دیر، لوئر دیر اور چترال کے طلباء و طالبات حصول علم کے لیے آتے ہیں۔ شرنگل میں نہ صرف سیاحوں کے قیام کے لیے ہوٹلز موجود ہیں، بلکہ کھانے پینے کا انتظام بھی موجود ہے۔ یہاں ہوٹل سہولت کے اعتبار سے 2 سے 6 ہزار روپے فی رات پر دستیاب ہیں۔ سب سے زیادہ کرایہ ان ہوٹلز کا ہے جہاں موبائل فون کے سگنلز ہوتے ہیں، اور موبائل سروسز میں صرف موبی لنک کے سگنلز شرنگل میں آتے ہیں۔ چونکہ اس سے آگے موبائل نیٹ ورک بالکل کام نہیں کرتے، تو بہت سے سیاح مہنگے داموں یہ کمرے رات کے قیام کے لیے بک کروا لیتے ہیں۔ ان ہوٹلز کے ساتھ ساتھ 1 سے 2 ہزار روپے کی ادائیگی پر شرنگل میں کیمپنگ کی سہولت بھی میسر ہے، جبکہ لکڑی اور ٹین سے بنی جھونپڑیوں کا ایک رات کا کرایہ 1500 سے 2000 روپے ہے۔ یہاں شرنگل میں سیاح اصل چاؤٹ مچھلی کی لذت سے لطف اٹھا سکتے ہیں۔ اگرچہ حکومت نے چاؤٹ مچھلی کے شکار پر پابندی عائد کر رکھی ہے، لیکن یہاں چاؤٹ کی باقاعدہ فارمنگ کی جاتی ہے۔ یہاں تک سڑک اس قابل ہے کہ عام گاڑی میں سفر کیا جا سکے، لیکن اس سے آگے ایک مقام ہے چشمہ۔ وہاں تک کا سفر صرف اور صرف 4x4 ویل جیپ پہ ہی ممکن ہے، کہ آگے سڑک صرف ایک پتھریلے رستے پر مشتمل ہے۔ یہاں جیپس کے کرائے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ وادی کمراٹ کے سفر میں، جو کہ جیپ پہ شرنگل سے شروع ہوتا ہے، سب سے پہلا مقام جو سفر میں آتا ہے وہ ہے راؤشی ڈب۔ راؤشی ڈب کی مشہور سوغات وہاں کے گلابی آلو ہیں، جنہیں چند سال پیشتر مقامی افراد نے کاشت کرنا شروع کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے یہاں حسین قدرتی پھولوں سے مہکتے ہوئے دلنشیں میدان ہوا کرتے تھے۔ اس علاقے کی بے انتہا خوبصورتی کے پیش نظر نواز شریف حکومت نے اور بعد ازاں عمران خان حکومت نے اس وادی کو حکومتی تحویل میں لے کے نیشنل پارک بنانے کے لیے مقامی آبادی سے اجازت چاہی، لیکن یہ لوگ آمادہ نہ ہوئے اور مستقبل میں کسی بھی قسم کی حکومتی مداخلت سے بچنے کے لیے ان خوبصورت پھولوں بھرے میدانوں کو زرعی زمین میں بدل دیا۔
اور اب یہی گلابی آلو اس علاقے کی معاشی ضروریات پورا کرنے کا ایک بڑا وسیلہ بن چکے ہیں۔ راؤشی ڈب کے بعد کمراٹ آبشار آتا ہے جو سوائے سخت برفانی موسم کے سارا سال بہتا رہتا ہے۔ اس سے آگے ایک پیالہ نما میدان توبوٹ ڈب آتا ہے۔ توبوٹ ڈب سے آگے کالا چشمہ کا علاقہ ہے جہاں نہایت ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ ہے۔ کالا چشمہ سے آگے سفر مزید دشوار گزار ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے ایک چھوٹا سا گاؤں بجارتن آتا ہے اور ایک خوبصورت چراگاہ بھی یہیں موجود ہے۔ بجارتن سے 2 جنگا تک صرف 8 کلومیٹر سفر باقی رہتا ہے جو نہایت دشوار گزار بلکہ تکلیف دہ حد تک مشکل سفر ہے۔ 2 جنگا 3 مختلف وادیوں کا سنگم ہے۔ یہاں سے آگے گاڑی پہ سفر ناممکن ہے۔ اب جو اس سے آگے جانا چاہے وہ پیدل ہائیکنگ کر کے مزید سفر طے کر سکتا ہے۔ شرانگل سے 2 جنگا تک کا فاصلہ کہنے کو صرف 24 کلومیٹر ہے، لیکن یہ دشوار گزار سفر 3.5 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ لیکن جو حسن، جو نظارے، جو خوبصورتی اور جو جنت نظیر دلکشی اس وادی کی سیر کے دوران دیکھنے کو ملتی ہے، یہ مشکل سفر اس کی بہت معمولی قیمت۔ انسانی دست برد، فضائی آلودگی اور شہری مسائل سے دور ایک نہایت پرسکون جنت کے نظاروں کی یاد دلاتی وادی کے خیرہ کن حسن سے لطف اندوز ہونا ایک ایسا تجربہ ہے جس کی خوبصورتی اور لذت صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو زندگی میں کبھی نہ کبھی فطرت کی قربت سے لطف اندوز ہو چکے ہیں۔ نہایت دشوار گزار سفر کے بعد جب یکدم کوئی حسین آبشار، کوئی پانی کا بہتا ہوا ٹھنڈا چشمہ، کوئی خوبصورت وادی یا پرشور دریا نظر آتا ہے تو یکایک سفر کی ساری کلفت دور ہو جاتی ہے، اور یہ وادی بلا شبہ اپنے دامن میں ایسا ہی پرسکون کر دینے والا خیرہ کن حسن سموئے ہوئے ہے۔ اگر آپ اپنے عزیز کا حسن اسی طرح کے مزید خوبصورت ترین سیاحتی مقامات کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔